بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ بہار شریعت 10، 11، 12 ذی الحجہ کو اللہ تعالی کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل پیارا نہیں۔ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قبول ہو جاتا ہے اور قربانی کرنے والے کو جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہار شریعت جس پر ہر سال قربانی واجب ہے اسے ہر سال اپنے نام سے قربانی کرنی ہوگی۔ جس پر ہر سال قربانی واجب ہے اسے ہر سال اپنے نام سے قربانی کرنی ہوگی۔ کچھ لوگ ایک سال اپنے نام سے قربانی کرتے ہیں، دوسرے سال اپنے بیوی بچوں کے نام سے قربانی کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ انوار الحدیث صاحب نصاب عورت پر خود اس کے نام سے قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب عورت پر خود اس کے نام سے قربانی واجب ہے۔ مسافر اور نابالغ پر قربانی واجب نہیں۔ بہار شریعت جانوروں کی عمر یہ ہونی چاہیے، جانوروں کی عمر یہ ہونی چاہیے: اونٹ 5 سال، گائے بھینس 2 سال، بکرا بکری 1 سال۔ بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اگر سال بھر کے برابر دکھتا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ بہار شریعت کانا، لنگڑا، لاگر، بیمار، جس کی ناک یا تھن کٹا ہو، جس کا کان یا دم تہائی سے زیادہ کٹا ہو، بکری کا 1 یا بھینس کا 2 تھن خشک ہو، ان جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ بہار شریعت میت کی طرف سے قربانی کی تو گوشت کا جو چاہے کریں۔ میت کی طرف سے قربانی کی تو گوشت کا جو چاہے کریں، لیکن کسی نے اپنی طرف سے قربانی کرنے کو کہا اور مر گیا تو اس کی طرف سے کی گئی قربانی کا پورا گوشت صدقہ کریں۔ بہار شریعت قربانی اگر منت کی ہے تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے نہ غنی کو دے سکتا ہے۔ قربانی اگر منت کی ہے تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے نہ غنی کو دے سکتا ہے، بلکہ پورا گوشت صدقہ کرے۔ بہار شریعت قربانی کا گوشت کافر کو ہرگز نہ دیں، قربانی کا گوشت کافر کو ہرگز نہ دیں، اور بد مذہب منافق تو کافر سے بدتر ہے، لہذا اس کو بھی ہرگز نہ دیں۔ بہار شریعت جو جانور کو ذبح کرے بسم اللہ شریف وہ پڑھے، جو جانور کو ذبح کرے بسم اللہ شریف وہ پڑھے، کسی دوسرے کے پڑھنے سے جانور حلال نہ ہوگا۔ بہار شریعت ذبح کے وقت جان بوجھ کر بسم اللہ شریف نہ پڑھی تو جانور حرام ہے، اور اگر پڑھنا بھول گیا تو حلال ہے۔ ذبح کے وقت جان بوجھ کر بسم اللہ شریف نہ پڑھی تو جانور حرام ہے، اور اگر پڑھنا بھول گیا تو حلال ہے۔ بہار شریعت گاؤں میں چونکہ عید کی نماز نہیں ہے، لہذا وہاں سورج نکلنے کے ساتھ ہی قربانی ہو سکتی ہے، مگر شہر میں نماز عید سے پہلے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ بہار شریعت ایک مرتبہ اور سن لیں، گاؤں میں چونکہ عید کی نماز نہیں ہے لہٰذا وہاں سورج نکلنے کے ساتھ ہی قربانی ہو سکتی ہے، مگر شہر میں نماز عید سے پہلے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ بہار شریعت بڑے جانور کے 7 حصوں میں اگر ایک بھی بد عقیدہ کی شرکت ہوئی، مسئلہ دھیان سے سنیں،
بڑے جانور کے 7 حصوں میں اگر ایک بھی بدعقیدہ کی شرکت ہوئی تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، اس کا خیال رکھیں۔ بہر شریعت، ذبح کرتے وقت جانور کی گردن الگ ہو گئی یا جان بوجھ کر بھی الگ کر دی، ایسا کرنا مکروہ ہے مگر جانور حلال ہے۔ ذبح کرتے وقت جانور کی گردن الگ ہو گئی یا جان بوجھ کر بھی الگ کر دی، ایسا کرنا مکروہ ہے مگر جانور حلال ہے۔ بہر شریعت، بہتر ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ بہتر ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک اپنے پڑوسیوں کے لیے، لیکن اگر پریوار بڑا ہے تو پورا کا پورا بھی رکھ سکتے ہیں، مگر جتنا بھی ہو اپنے غریب پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ گھر میں پالے ہوئے جانور کے بارے میں یہ نیت کی کہ قربانی کے دنوں میں اس جانور کی قربانی کرے گا تو اس نیت سے اس جانور کی قربانی لازم نہیں ہوگی۔ ایسے جانور کو بدلنا اور بیچنا بھی جائز ہے۔ اس کی قربانی کی نیت کر لینے سے اس کی قربانی لازم نہیں ہوگی۔ شامی، جس مرد یا عورت پر قربانی واجب ہے اس پر ضروری ہے قربانی کے 3 دنوں میں سے کسی دن جانور ذبح کر کے قربانی کرے۔ قیمت صدقہ کر دینے سے یا کسی دوسرے نیک کام میں لگا دینے سے قربانی کی ذمہ داری ادا نہیں ہوگی۔ صدقہ کر دینے سے صدقے کا ثواب ملے گا لیکن قربانی نہ کرنے کا گناہ ہوگا۔ شامی، اگر کسی آدمی پر قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا۔ اگر کسی آدمی پر قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا، پھر وہ جانور گم ہو گیا تو اس کی جگہ دوسری قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر ایک گھر میں چند افراد ہیں اور سب مالک نصاب ہیں اور سب پر ایک ایک حصہ قربانی کرنا واجب ہے، اس صورت میں گھر کے تمام افراد کی جانب سے ایک چھوٹے جانور کی قربانی کافی نہیں ہوگی، یا ایک شخص کی قربانی تمام کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ ایسی صورت میں ہر شخص کے لیے الگ الگ ایک حصہ قربانی کرنا لازم ہوگا، چاہے ہر ایک الگ الگ چھوٹا جانور لے لے یا ایک بڑے جانور میں 7 لوگ شامل ہو جائیں۔ مسئلہ پھر سے سن لیں، اگر ایک گھر میں چند افراد ہیں اور سب مالک نصاب ہیں اور سب پر ایک ایک حصہ قربانی کرنا واجب ہے، اس صورت میں گھر کے تمام افراد کی جانب سے ایک چھوٹے جانور کی قربانی کافی نہیں ہوگی، یا ایک شخص کی قربانی تمام کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ ایسی صورت میں ہر شخص کے لیے الگ الگ ایک حصہ قربانی کرنا لازم ہوگا، چاہے ہر ایک الگ الگ چھوٹا جانور لے لے یا ایک بڑے جانور میں 7 لوگ شامل ہو جائیں۔ عالمگیری، قربانی کے جانور میں شامل ہونے والے افراد میں سے کسی نے نفل قربانی کی نیت کی، کسی نے واجب قربانی یا کسی نے قربانی کی نیت کی اور کسی نے عقیقے کی نیت کی تو قربانی ہو جائے گی، کیونکہ سب نے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے حصہ لیا ہے۔ عالمگیری، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، کسی سال اپنے نام سے قربانی کر لیتے ہیں اور کسی سال بیوی کے نام سے، یعنی ہر سال نام بدلتے رہتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں۔ اگر قربانی کرنے والا
مالک نصاب ہے تو اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر اپنے نام سے نہیں کی، کسی دوسرے کے نام سے کر لی تو اس کے ذمے قربانی کا وجوب باقی رہ جائے گا۔ دوسرے کے نام سے قربانی کرنے سے اپنی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ایک بار اور سن لیں، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی سال اپنے نام سے قربانی کر لیتے ہیں اور کسی سال بیوی کے نام سے، یعنی ہر سال نام بدلتے رہتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں۔ اگر قربانی کرنے والا مالک نصاب ہے تو اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر اپنے نام سے نہیں کی، کسی دوسرے کے نام سے کر لی تو اس کے ذمے قربانی کا وجوب باقی رہ جائے گا۔ دوسرے کے نام سے قربانی کرنے سے اپنی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ عالمگیری: اگر قربانی واجب ہے اور نقد رقم نہیں تو قرض لے کر قربانی کرنا لازم ہوگا، اور اگر قربانی واجب نہیں تو قرض لے کر قربانی کرنا بہتر نہیں، لیکن اگر قربانی کرے گا تو قربانی ہو جائے گی اور ثواب ملے گا، اور قرض کی رقم ادا کر دینا اس پر لازم ہوگا۔ بھیڑ سے بکری افضل ہے، مادہ کی قربانی سے نر کی قربانی افضل ہے۔ جس قربانی کی قیمت زیادہ ہو وہ بہتر ہے، اور اگر دو جانوروں کی قیمت برابر ہو لیکن ایک کا گوشت زیادہ ہے تو وہی بہتر ہے اور افضل ہے۔ 7 لوگوں نے ایک جانور قربانی کے لیے خریدا اور اس میں ایک شخص مر گیا، مگر مرنے والے کے وارثوں نے ان شریکوں کو اجازت دے دی کہ آپ لوگ میت کی اور اپنی طرف سے قربانی کریں۔ اگر یہ لوگ ان کی اجازت سے میت اور اپنی طرف سے قربانی کریں گے تو جائز ہے اور سب کی قربانی ہو جائے گی، اور اگر میت کے وارثوں کی اجازت کے بغیر قربانی کریں گے تو صحیح نہیں ہوگی اور کسی بھی شریکے کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ بہت زیادہ موٹا تازہ جانور کی قربانی مستحب ہے۔ بہت زیادہ موٹا تازہ جانور کی قربانی مستحب ہے، چنانچہ ایک موٹا تازہ بکرے کی قربانی 2 کمزور دبلے بکروں کی قربانی سے افضل ہے، جبکہ گوشت خراب نہ ہو۔ ذبح کرنے کی جگہ تھوڑی کے نیچے جو ایک ہڈی باہر نکلی ہوئی ہے، ذبح کرنے کی جگہ تھوڑی کے نیچے جو ایک ہڈی باہر نکلی ہوئی ہے، اس کے نیچے اور جہاں سے سینہ شروع ہوا ہے اس کے اوپر ہے تمام حلق ذبح کی جگہ ہے، خواہ اوپر خواہ نیچے خواہ درمیان میں ہو۔ اگر ذبح کرتے ہوئے یا ذبح کی تیاری میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی یا آنکھ خراب ہو گئی تو کوئی حرج نہیں، اس کی قربانی صحیح ہے۔ اگر کسی فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو اس سے بھی قربانی واجب اور ضروری ہو جاتی ہے۔ جو لوگ چھری چلانے والوں کے ساتھ چھری چلانے میں شریک ہوں ان پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، ورنہ جانور حرام ہو جائے گا، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ ہاتھ پیر منہ پکڑنے والا شریک نہیں، محض مددگار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو، ہم سب کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم تمام کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حق بولنے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔